اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم اوپن ڈور اسکالرشپ کے اپلائی کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کروم پہ جا کے یہاں آپ اوپن ڈور اسکالرشپ سرچ کریں گے۔ سرچ کرنے کے بعد یہ ان کا آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا فرسٹ انٹرفیس آئے گا۔ یہاں پہ آپ ساری تمام کی تمام ڈیٹیلز نیچے آ کے یہاں پہ آپ شیڈول فار بیچلر ماسٹر اینڈ ڈاکٹرل ٹریکس اور اس کے علاوہ یہاں پہ شیڈول فار پوسٹ ڈاکٹرل ٹریکس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لے سکتے ہیں۔ نیچے کون کون سی یونیورسٹیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ مین جو ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ہائر ایجوکیشن فیڈریشن پٹیشن، یہ ان کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں تمام کی ڈیٹیلز ڈیٹیلز یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں۔ چونکہ اب فرسٹ ٹائم جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سائن اپ کے لیے۔ تو جب آپ سائن اپ ہوں گے تو بیسک جو آپ کی انفارمیشنز ہیں یہاں پہ آپ نے وہی پٹ کرنے ہیں۔ اور اچھا، جب آپ یہاں پہ سائن اپ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جو لینگویج ہے وہ چوز کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو لینگویجز ہے، ایک کریشین اور ایک انگلش کی ہے، تو ہم نے انگلش ہی چوز کرنی ہے۔ سٹیزنشپ آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا نام ہے، لاسٹ نیم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، جنڈر ہے، فون نمبر ہے، ای میل ہے، پاسورڈ اور پاسورڈ کو دوبارہ پھر انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹریک کس چیز پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بایولوجی ہے، کمپیوٹر ہے، بزنس ہے، پولیٹکس ہے، فزیکل سائنسز ہے، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ارتھ انوائرمنٹل سائنسز فار سسٹینیبلٹی ہے، سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے، سیم ایز اٹ از جس طرح آپ بیچلر کے لیے ہیں، ماسٹر ٹریک بھی سیم اسی طرح ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹرل ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور پوسٹ ڈاکٹرل کے لیے بھی سیم ایز اٹ از یہی جو فیلڈ ہے۔ تو یہاں پہ آپ جس بھی فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو جب آپ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن، سپوز میں یہاں پہ کسی اس پہ فیلڈ پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پہ اپنی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ پٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ جب آپ رجسٹر یہ بلو ٹک ہوگا تو اس کے بعد آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ای میل آئے گی، ٹھیک ہے۔ ای میل آئے گی جس میں آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا ای میل ویریفائی کروا دیں۔ ویریفائی کروانے کے بعد پھر آپ کے پاس دوبارہ آپ اسی پروفائل پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پروفائل پہ جانے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ یہاں پہ جس طرح ابھی میں سائن اپ ہوا ہوں تو آپ نے دوبارہ لاگ ان کرنا ہے اپنا جی میل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جو پاسورڈ ہے وہ پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سپوز میں آلریڈی سائن ان ہو چکا ہوں تو یہاں پہ میں آتا ہوں اپنے جو پرسنل اکاؤنٹ کی طرف۔ تو یہاں پہ میرے ساتھ اچھا، اب دوبارہ پھر اگر میں نے انٹر ہونا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پہ میں پاسورڈ پٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، اپنا جو اکاؤنٹ ہے سپوز میں سائن ان کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرا ابھی جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح نظر آ گیا، چونکہ میں نے پہلے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا کہ میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جنرل انفارمیشن ہے، یہاں پہ جو بھی انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہیں وہ یہاں پہ لے کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس یونیورسٹیز ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی 6 یونیورسٹیز نیچے گیون لسٹ میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے پورٹ فولیو۔ جب آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے یہاں پہ آلریڈی جو بیسک انفارمیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد ایجوکیشن ہے، موٹیویشن لیٹر ہے، اچیومنٹس ہے، اور انٹرنس ٹیسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ فل کریں گے اس کے بعد آپ کی کمپلیٹ پورٹ فولیو بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں سپوز پورٹ فولیو پہ چیک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں پروفائل جو میں نے فیلڈ سلیکٹ کی ہے
ایجوکیشن چونکہ ڈاکومنٹس ایجوکیشن میں نے بالکل یہاں پہ بالکل کوئی چیز فل ہی نہیں کی ہے، موٹیویشن لیٹر نہیں فل کیا ہے، انٹرنس ٹیسٹ کوئی بھی میں نے ٹیسٹ مطلب 3 ٹریک ہوتے ہیں، 3 چانسز، ان میں سے کوئی بھی میں نے اٹیمپٹ نہیں کیا ہے۔ مزید آپ یہاں پہ جب ایجوکیشن میں کیا کہتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو آپ اپنا جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ آخر میں ڈال دیں، جو آپ کی میٹرک ہے، اس کے علاوہ اگر ایف ایس سی ہے وہ کوشش کریں کہ پہلے آپ یہاں پہ پٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس جنرل سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ہائر بیچلر ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنٹری کہاں سے کی ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام کیا ہے، اور ایئر آف گریجویشن کہ کس ایئر میں آپ نے اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیچے آپ کیا کریں گے، ڈگری اور ٹرانسکرپٹ جسے مارک شیٹ بھی کہتے ہیں، جہاں پہ آپ پی ڈی ایف میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ جے پی جی ہے، پی این جی ہے، کسی بھی آپ ان میں سے فارمیٹ میں سے کسی کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، یہاں پہ پٹ کریں گے۔ جب آپ پٹ کریں گے تو دوبارہ واپس آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن ایڈ ہو جائے گی۔ ایڈ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ پٹ کریں گے، سیم ایز اٹ از، جتنے بھی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ یہاں تمام کے تمام آپ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آتے ہیں موٹیویشن لیٹر کی طرف، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہی آپ کی پورٹ فولیو جو مین اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی پہ بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ ہمارے پاس 4 سیکشن ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن آف سائنٹیفک انٹرسٹ، کہ آپ کی جو انٹرسٹ کیا ہے، سائنٹیفک انٹرسٹ آپ نے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ یا جو بھی آپ نے فیلڈ چوز کی ہے اس میں آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی کیا ہے، پرسنل گولز، سپوز آپ نے کیا کیا گولز ابھی تک اچیو کیے ہیں، کون سے ایجوکیشنل اچیومنٹس آپ کے ہیں، پروفیشنل اچیومنٹس کون سے ہیں۔ اچھا، نمبر نیکسٹ کیا ہے، دا ریزن فار چوزنگ سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کو آپ نے کیوں چوز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیونکہ آلریڈی اگر آپ کی ڈگری اسی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ بہترین اور ویلڈ ریزن پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو امپورٹنٹ پورشن ہے، دا ریزن فار چوزنگ ٹو اسٹڈی ان رشیا، آپ رشیا میں کیوں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے بیچلر ہے، ماسٹر ہے، یا اس کے علاوہ باقی ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹرل ڈگری ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، حالانکہ دوسرے کنٹریز بھی ہیں، وہاں پہ آپ کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کچھ بیسک جو رشین ہسٹری ہے اسی سے ریلیٹڈ یا ان کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں، چونکہ رشیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ورلڈ وائڈ ریسرچ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بہترین یونیورسٹیز کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایجوکیشن ریشو اگر دیکھ لیں دنیا میں، رشیا کی بھی بہت زیادہ ہے، 80+% کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کیا کریں گے، اپنی یہ جو پورشن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ مطلب رول پلے کرتا ہے آپ کی جو پوری پروفائل میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ جو آپشن ہے اچیومنٹس، یہاں پہ آپ کیا کریں گے، سپوز آپ نے کچھ ایکسٹرا سرٹیفکیٹس کیے ہیں جو آن لائن اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے بھی چیزیں ہیں، تو وہ تمام کے تمام آپ یہاں پہ انٹر کریں گے کہ آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے یا کورس ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی مطلب ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنی جو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں جن سے ایجوکیشن ہے، موٹیویشن لیٹر ہے، اچیومنٹس ہے، یہ تینوں پورشنز کو جب آپ فل کریں گے تو آپ آئیں گے ٹیسٹ کی طرف، انٹرنس ٹیسٹ کی طرف۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نمبر آف ٹاسک کوسچن 45 ہیں اور ٹائم کا ٹو کمپلیٹ 60 منٹس ہیں۔ 3 چانس آپ کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 3 اٹیمپٹس آپ کو دی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جہاں پہ آپ 45 نمبرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منیمم 15 سکورز لازماً کرنی ہے۔ 3 اٹیمپٹس ہیں، 3 میں سے آپ کسی نہ کسی ایک میں آپ نے 15 سکور لازماً کرنے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ چاروں آپشنز فل کریں گے
تو اسی کی بنیاد پہ آپ کی پورٹفولیو یہاں پہ نظر آئے گی اور یہاں پہ تمام کے تمام چیزیں کنسیڈر ہوں گی. اچھا یہاں پہ پھر کیا ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے کوئی چینجز کر دوں، سپوز موٹیویشن لیٹر آپ دوبارہ اس میں سے کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، یا اچیومنٹس سپوز آپ نے کوئی ایکسٹرا سرٹیفکیٹ کی ہے تو وہ آپ دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رہی بات 20 نومبر کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہوگا، 20 نومبر کے بعد پھر آپ اس میں سے کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی جو بھی چینجز ہیں یا جو بھی آپ انفارمیشن پٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بہت ہی مطلب ویلڈ چیزیں آپ یہاں پہ پٹ کر دیں تاکہ آپ کی پورٹفولیو اور پروفائل اسٹرانگ رہیں. اسی کی بنیاد پہ ہی آپ کی سلیکشن ہونی ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا بہتر طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو بھی کورسز کیے ہیں، ایکسٹرا کورس اور سرٹیفکیٹس آپ نے حاصل کیے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو بھی آپ یہاں پہ اچیومنٹس میں پٹ کر دیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اور رہی بات یہاں پہ یونیورسٹیز کی سلیکشن، تو کوشش کریں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ یہاں ان یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں کہ کیا واقعی وہ فیلڈ ان یونیورسٹیز میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے. تو آپ پہلے 1 by 1 یونیورسٹی بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی آپ یہاں گوگل میں ڈائریکٹ اسی فیلڈ کے حوالے سے آپ رشیا میں یونیورسٹیز چیک کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 6 آپشن ہوں گے، ان میں سے آپ کم از کم 6 یونیورسٹیز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی کوشچن تھا تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے کوشچن پٹ کر دیں. تو آپ کی کوشچنس کا جواب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد دے سکیں. تھینک یو، بہت شکریہ.